میں نے اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر پسند کی شادی کی تھی، کیونکہ جہاں میرے والدین شادی کرنا چاہتے تھے میں اس شخص کو پسند نہیں کرتی تھی، اور پوری زندگی ایک انجانے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور ہی جان لیوا تھا۔ بارات کے دن جب میں دلہن بننے کے لیے پارلر گئی تو میں نے پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق وہاں سے بھاگ کر اپنے پسندیدہ انسان سے شادی کر لی، اور ہمیشہ کے لیے ماں باپ کے گھر کو خیر بات کہہ دیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب اگر اس دہلیز پر واپس گئی تو باپ بھائی کبھی نہیں اپنائیں گے۔ میرا شوہر بہت اچھا اور محبت کرنے والا انسان تھا۔ اس کے والدین نے بھی مجھے اپنانے سے انکار کر دیا، اس لیے ہم دونوں نے اپنا چھوٹا سا آشیانہ الگ بنا لیا۔ اس نے مجھے زندگی کی ہر آسائش اور خوشی فراہم کی تھی۔ میں بھی اسے دل و جان سے چاہتی تھی اور اس کے ساتھ خوش تھی۔ شادی کے 2 سال بعد جب مجھے ماں بننے کی خوشخبری ملی تو میں بہت ہی زیادہ خوش ہوئی۔ میں نے سب سے پہلے یہ خبر اپنے شوہر کے دفتر کال کر کے انہیں سنائی۔ وہ بھی میری طرح آنے والے بچے کا سن کر بہت خوش ہوئے اور اسی وقت دفتر سے چھٹی لے کر گھر آنے والے تھے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ آج آخری مرتبہ گھر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد میں کبھی بھی انہیں نہیں دیکھ پاؤں گی۔ کاش مجھے پہلے ہی علم ہو جاتا اور میں انہیں روک دیتی۔ دفتر سے خوشی خوشی گھر واپس آتے ہوئے میرے شوہر کی موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ کچھ دیر بعد میرے شوہر آخری مرتبہ 4 کندھوں پر گھر واپس آئے اور ہمیشہ کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ گئے۔ یوں میرا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی باپ کے سائے سے محروم ہو گیا، اور میں بھی بھری جوانی میں نہ صرف بیوہ ہو گئی بلکہ اتنی بڑی دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ اپنا سگا رشتہ تو کوئی رہا نہ تھا، غیروں کے در پر جانے والا زمانہ نہیں تھا۔ کہاں جاتی اور کس سے مدد مانگتی؟ صرف میرے شوہر کی ایک دور کی رشتہ دار تھیں جنہیں ہم خالہ کہتے تھے۔ خالہ بھی میری طرح دنیا میں اکیلی تھیں۔ میں اپنے سہارے کے لیے خالہ کو اپنے پاس لے آئی اور ہم دونوں عورتیں مل کر زندگی کی گاڑی کو دھکیلنے لگیں۔ خالہ نے اس کڑے وقت میں میرا بھرپور ساتھ دیا۔ شوہر کی وفات کے چند مہینے بعد میں نے ایک صحت مند بچی کو جنم دیا تو میری فکروں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ایک جوان اکیلی عورت کے ساتھ ایک چھوٹی بچی بھی اب آ گئی تھی، جس کے کھانے پینے کے ساتھ دیگر اخراجات اور تعلیم و تربیت کا بوجھ بھی میرے ناتواں کندھوں پر آن پڑا تھا۔ ایسے میں خالہ نے میرا بہت ساتھ دیا۔ انہوں نے میری بچی کو گھر پر سنبھال لیا اور میں نے نکل کر اپنے لیے روزگار تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جلد ہی مجھے قریبی اسکول میں ٹیچنگ کی جاب مل گئی اور یوں میں وہاں پڑھانے کے لیے جانے لگی۔ زندگی جیسے تیسے گزرنے لگی تھی اور میری بیٹی پل کر جوان ہو گئی۔ میری بیٹی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی اور میں نے اس کی تعلیم و تربیت میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ اب میں بھی بوڑھی ہو چکی تھی۔ بیٹی کو جوان کرنے کے بعد ماں ہونے کے ناطے میری آخری فکر اس کی شادی کی رہ گئی۔ میں چاہتی تھی میری بیٹی کی شادی کسی سلجھے ہوئے امیر گھرانے میں ہو، جہاں اس کی باقی زندگی آرام و سکون سے گزرے اور میرے لیے بھی کچھ آسانی ہو۔ میں نے اپنے کچھ دوستوں اور ایک کولیگ کو کہہ دیا تھا کہ میری بیٹی کے لیے کوئی مناسب سا رشتہ نظر آئے تو مجھے ضرور اطلاع دیں۔ کچھ دنوں بعد میں ایک دن اسکول میں بیٹھی بچوں کے ٹیسٹ چیک کر رہی تھی کہ میری قریبی دوست زائدہ میرے پاس چلی آئی اور مجھے بتانے لگی کہ اس کی بہن اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہے۔ گھرانہ اچھا اور کھاتا پیتا ہے، لڑکا بھی اکلوتا ہے، میں نے تو بس تمہاری بیٹی کا ہی رشتہ یہاں کرانا ہے۔ زاہدہ نے اتنے مان اور یقین کے ساتھ کہا کہ میں بھی خوش ہو گئی۔ ویسے بھی وہ میری قریبی دوست تھی، کافی سالوں سے ہمارا آنا جانا تھا، اس لیے میں نے اس کی بات مان کر لڑکے والوں کو گھر آنے کی دعوت دے دی۔ اس دن میرے دل کو قدرے اطمینان ہوا کہ اب میری فکریں کم ہو جائیں گی اور میری بیٹی بھی عیش کرے گی۔ کچھ دن بعد لڑکے کی ماں اور اس کی بہن میری بیٹی کو دیکھنے ہمارے گھر آئے تو سامان سے لدے ہوئے تھے۔ وہ میری بیٹی سے مل کر اتنا خوش اور متاثر ہوئیں کہ مجھے سوچنے کا موقع ہی نہ دیا اور مجھ سے ہاں کروا کر ہی دم لیا۔ مجھے بھی وہ لوگ سلجھے ہوئے اور خاندانی لگے تھے۔ میں بھی اپنی بیٹی کے نصیب کھلتے دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ لڑکے والوں نے جلدی شادی کرنے پر اصرار کیا تھا، جس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یوں چند ملاقاتوں میں ہی میں نے لڑکے کو بھی دیکھ لیا، جو کہ مجھے بہت پسند آیا۔ پسندیدگی کی بڑی وجہ لڑکے کے گھرانے کا چھوٹا ہونا تھا۔ لڑکے کا باپ فوت ہو چکا تھا، ماں اور ایک چھوٹی بہن ہی تھیں جو اپنے گھر کی واحد کفیل کی خوشی دیکھنا چاہتی تھیں۔ دوسرا یہ میری قریبی دوست کا بھانجا بھی تھا، اس لیے مجھے اطمینان تھا کہ میری بیٹی اب خوش رہے گی۔ میں نے دن رات لگا کر اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی سے بیٹی کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں
اور شادی کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اسے سب کچھ جو ایک ماں دے سکتی تھی میں نے دے کر اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کر دیا۔ آج مجھے اپنا آپ بہت ہلکا پھلکا محسوس ہوا اور یوں لگا کہ میں نے اپنی ذمہ داری نبھا لی ہے جس کا وعدہ میں نے کبھی خود سے کیا تھا۔ شادی کے بعد میری بیٹی 2-3 مرتبہ میکے آئی تو اس کے چہرے پر اندرونی سچی خوشی اور سکون تھا، جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اپنے گھر میں خوش اور مطمئن ہے۔ مجھے اس بات کی زیادہ خوشی تھی کہ میری بیٹی کی شادی امیر گھر میں ہوئی ہے، لیکن کچھ مہینوں بعد جب وہ حاملہ ہوئی تو اس نے مجھے یہ خبر سنا کر بے چین کر دیا کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ گاؤں میں رہنے جا رہی ہے، کیونکہ اس کے شوہر کو کام کے سلسلے میں ملک سے باہر بھیجا جا رہا ہے اور اب اتنے بڑے شہر میں وہ اور ساس اکیلی نہیں رہ سکتیں، اس لیے وہ لوگ اپنی رہائش گاہوں میں رہیں گے۔ میں اپنی بیٹی کی جدائی کا سن کر بہت اداس ہوئی کیونکہ میں نے کبھی اسے خود سے دور نہیں بھیجا تھا، اس لیے اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں دل پر پتھر رکھ کر اس سے ملنے گئی اور وہ بھی مجھ سے مل کر خوشی خوشی ساس کے ساتھ گاؤں چلی گئی۔ میں اس کے جانے کے بعد کچھ دن تو اداس رہی مگر وہ روز اپنی خیریت کی اطلاع دیتی رہی، تو پھر میری اداسی بھی ختم ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد اس کی خیریت کی اطلاع کم ہونے لگی اور ہمیشہ کی طرح اس کی ساس ہی بات کر کے مجھے بتاتی کہ اس کی طبیعت بہتر ہے، لیکن اب وہ مکمل آرام کرے گی، اس لیے میں اسے فون پر بھی بات بہت کم کرنے دیتی ہوں۔ اس کی ساس کے لہجے میں ماؤں جیسی سچی فکر محسوس کر کے میں اب ہر دم رب کا شکر ادا کرنے لگی۔ یہ اس کے حمل کے 5ویں مہینے کا واقعہ ہے۔ ایک رات میری بیٹی کے سسرال سے اچانک فون آیا کہ اچانک طبیعت خراب ہونے سے اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے لیے یہ خبر کسی بڑے طوفان سے کم نہ تھی۔ اس جان لیوا خبر نے میری تو کمر ہی توڑ کر رکھ دی تھی۔ میں نے رو رو کر اپنا حال برا کر لیا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی کے سسرالی گاؤں کا کچھ علم نہیں تھا، مجھے جلدی اس کے جنازے میں گاؤں پہنچنا تھا۔ میں نے اپنی دوست زاہدہ کو کال کی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ پہلے ہی گاؤں گئی ہوئی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے کچھ تو رہنمائی کرے تاکہ میں اپنی بیٹی کا آخری دیدار تو کر سکوں۔ اس نے مجھ سے جان چھڑانے کے انداز میں گاؤں کا پتہ سمجھایا اور کھڑاک سے فون بند کر دیا۔ میں اپنی بیٹی کی غم میں رو رو کر نڈھال ہوئی تھی، لیکن اس وقت خود کو سنبھال کر جیسے تیسے گاؤں جانے والی بس میں سوار ہو گئی۔ 2 دن کے تھکا دینے والے سفر کے بعد میں گاؤں پہنچی تھی۔ اس دوران میں نے اپنی بیٹی کی سسرالیوں کی منتیں کیں کہ میرے آنے تک میری بیٹی کو دفنایا نہیں جائے، کیونکہ میں آخری مرتبہ اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ میں جب اپنی بیٹی کی سسرال پہنچی تو گھر میں مہمانوں کا خوب تانتا بندھا ہوا تھا اور گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن یہ بات بہت حیران کن تھی کہ میری بیٹی کو ایک الگ تھلگ کمرے میں اکیلے چارپائی پر ایک بڑے سے کمبل میں لپیٹ کر ڈالا ہوا تھا۔ میں روتے ہوئے اپنی بیٹی سے لپٹ گئی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ شوہر کی وفات کے بعد بیٹی ہی زندگی کے جینے کا سہارا تھی، وہ سہارا بھی آج چھن گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد کچھ خواتین اندر آئیں کہ اب جلدی ہی جنازہ ہوگا، اس لیے دوسری مرتبہ نیا کفن پہنایا جائے گا۔ میں چپ چاپ روتے ہوئے ایک طرف ہو گئی اور 1 گھنٹے بعد میری بیٹی کو دوبارہ سے نئے کفن میں لپیٹ کر اسی چارپائی پر ڈالا گیا۔ اب اس کے جانے کا وقت ہو گیا تھا، لیکن اس دوران عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک ملازمہ پانی پلانے میرے قریب ہوئی اور اس نے مجھے کہا کہ میں تھوڑی دیر بعد سب خواتین کو کمرے سے نکل جانے کا کہوں تو وہ مجھے میری بیٹی کے متعلق بڑی خبر سنائے گی۔ یہ سن کر میں بے چین ہو گئی اور جیسے ہی میری بیٹی کو دوبارہ اس کی جگہ پر لایا گیا تو میں نے خواتین سے درخواست کی کہ کچھ دیر اس کمرے میں مجھے میری بیٹی کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا جائے، ویسے بھی اب یہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے، میں کچھ وقت اکیلے بتانا چاہتی ہوں۔ میری بیٹی کی ساس نے سب عورتوں کو کمرے سے باہر نکال کر صرف ایک ملازمہ کو کمرے میں چھوڑ دیا۔ میں ایک بار پھر اپنی بیٹی سے لپٹ کر رونے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری بیٹی طبعی موت نہیں مری۔ اسی متعلق ملازمہ مجھے بتانا چاہتی ہے۔ میرے پاس کھڑی ملازمہ کچھ دیر میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہی اور پھر دوڑ کر میرے پاس آئی۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ میری بیٹی زندہ ہے۔ میں نے اس کی طرف غیر یقینی سے دیکھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو پھر اس نے مزید کہا کہ خود ہی دیکھ کر یقین کر لو۔ میں نے فوراً بیٹی کا کفن ہٹایا تو مجھے محسوس ہوا کہ میری بیٹی کی سانسیں مدھم چل رہی ہیں، البتہ اسے کوئی ایسی زہریلی چیز کھلائی گئی ہے جس سے اس کے ہونٹ اور جسم نیلا پڑ چکا ہے۔ ملازمہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، میری بیٹی زندہ تھی، لیکن جلد سے جلد اسے یہاں سے نکالنے کی ضرورت تھی۔ میں نے ملازمہ کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ وہ میری مدد کرے
اور میں جیسا کہتی ہوں ویسا ہی وہ کرے۔ ملازمہ نے فوراً حامی بھر لی اور وعدہ کیا کہ وہ میرا راز ہمیشہ اپنے دل میں سنبھال کر رکھے گی۔ ساتھ ہی میں نے اسے اپنے شوہر کی آخری نشانی سونے کے 2 کنگن جو میں ہمیشہ اپنی کلائیوں میں پہنے رکھتی تھی نکال کر ملازمہ کی مٹھی میں دبا دیے اور جلدی جلدی اپنا لباس اتار کر ملازمہ کو دے دیا کہ وہ میری بیٹی کو یہاں سے فوراً لے جائے اور اسے کسی محفوظ مقام پر چھپا دے۔ اس کے بعد میں نے بیٹی کو چارپائی سے ہٹایا اور خود کفن اوڑھ کر لیٹ گئی، کیونکہ مجھے اب سچ کا پتہ لگانا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ آخر یہ ظلم کیوں ہوا ہے۔ ملازمہ نے سمجھداری سے میرا چہرہ کفن میں چھپا دیا اور تھوڑی دیر بعد سب کو بلا کر کہا کہ لڑکی کی ماں اپنی بیٹی کا آخری دیدار کر کے پچھلے دروازے سے نکل گئی ہے۔ وہ جاتے ہوئے کہہ گئی ہے کہ آج سے میرا اس خاندان سے کوئی تعلق نہیں رہا اور میری بیٹی کو یہیں دفن کر دیا جائے۔ ملازمہ کی بات سن کر جہاں گاؤں کی عورتیں مجھے لعن طعن کر رہی تھیں، وہیں میری بیٹی کی ساس اور اس کی بہن مجھے باقاعدہ برے برے القابات سے نوازنا شروع ہو چکی تھیں۔ میں ان کی زبان سے اپنے خلاف اگلتی ہوئی غلاظت سن کر دنگ رہ چکی تھی، لیکن میں سانس روک کر کفن میں دبکی رہی۔ کچھ ہی دیر بعد مرد حضرات آئے اور جنازے کی چارپائی کو اٹھا کر لے گئے۔ میں نے یہاں اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش کے ساتھ مقابلہ کیا تھا اور بہت ہمت اور حوصلے کے ساتھ سب کچھ سہا۔ ایسا کڑا امتحان صرف ایک ماں ہی پاس کر سکتی ہے۔ اب باقاعدہ میرا جنازہ پڑھایا گیا اور مجھے قبر کی گہرائیوں میں اتارا گیا۔ میں یہ سب کچھ ہوش و حواس میں رہ کر دیکھتی، سنتی اور برداشت کرتی رہی۔ جب گورکن نے قبر کو بند کر کے کچی مٹی کا لیپ لگایا تو ڈر اور خوف سے اس دن مجھے اپنی سانس حقیقی معنوں میں بند ہوتی محسوس ہوئی۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کرتی رہی کہ جلد اس مصیبت سے باہر نکل آؤں۔ جب تمام رسومات کی ادائیگی کے بعد سب لوگ قبرستان سے رخصت ہو گئے تو پھر وہی ملازمہ جو میری بیٹی کو لے کر گئی تھی وہ چپکے سے وہاں چلی آئی۔ اس نے جلدی جلدی کچی تازہ مٹی سے بنی ہوئی قبر کی کھدائی کر کے مجھے باہر نکال لیا اور ہم دونوں نے مل کر قبر کو دوبارہ پہلے کی طرح ہی بند کر کے لیپ لگایا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور فوراً سے اپنی بیٹی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، جس پر اس نے مجھے بتایا کہ وہ اسے یہاں سے بہت دور ویرانے میں لے گئی ہے کیونکہ اسے کچھ دن یہاں سے باہر نکالنا ناممکن ہے۔ اس کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ گاؤں سے دور ویرانے میں لے آئی، جہاں ایک جھونپڑی میں میری بیٹی کو اس نے سب سے چھپا کر محفوظ رکھا ہوا تھا۔ میں نے ملازمہ کا شکریہ ادا کیا اور بیٹی کی جان بچ جانے پر رب کا شکر ادا کیا۔ یہاں میں نے ملازمہ سے اصل کہانی پوچھی کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے، جس پر اس نے مجھے بتایا کہ جس دن سے یہ لوگ گاؤں آئے ہیں میں ان کے گھر میں ملازمہ ہوں اور میں روز دیکھتی تھی کہ تمہاری بیٹی کی ساس اسے کھانے میں کوئی دوا ملا کر دے رہی ہے، لیکن میں پہلے سمجھ نہ سکی۔ لیکن جیسے جیسے تمہاری بیٹی کی طبیعت بگڑی اور اس نے اپنا بچہ بھی اس دوران میں کھو دیا تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے بچے کو جان بوجھ کر مارا گیا ہے اور اب یہ لوگ تمہاری بیٹی کی بھی جان لینا چاہتے تھے، مگر اس سے پہلے ہی میں نے اسے زہریلی جڑی بوٹی شربت میں ملا کر پلا دی، جس سے اس کے دل کی دھڑکن کچھ وقت کے لیے رک گئی اور جسم نیلا پڑنے لگا اور دیکھنے والوں کو یوں لگا جیسے یہ مر گئی ہے، مگر یہ حقیقت میں زندہ ہے اور جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ اس ملازمہ کی پوری بات سن کر میں تو سکتے میں ہی آ گئی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کی میری بیٹی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے، جس کے بدلے میں انہوں نے میری بیٹی کو اتنی تکلیف دی، حتیٰ کہ اس کا بچہ بھی مار دیا۔ بچہ تو ان کے اپنے بیٹے کی بھی اولاد تھی، پھر بھی رحم نہ کیا۔ بہرحال ان سوالوں کے جواب میری بیٹی ہی دے سکتی تھی، جو میرے سامنے زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑی تھی۔ چند روز تک ہم اسی ویرانے میں بنی ہوئی جھونپڑی میں چھپے رہے۔ اس دوران ملازمہ آتی اور میری بیٹی کا علاج کرتی، جس سے اس کی طبیعت اب سنبھل رہی تھی۔ ساتھ ہی وہ ملازمہ مجھے بیرونی دنیا کی خبریں بھی پہنچاتی رہی، جیسے کہ میرے داماد کو اپنی بیوی کی موت کی اطلاع دے دی گئی تھی اور اسے جنازے کی اطلاع بھی دے دی گئی، لیکن وہ اب واپس آیا ہے، جس کا مطلب تھا کہ اس سب میں وہ بھی ملوث ہے۔ دوسری جانب میری بیٹی نے اب خود سے اٹھ کر اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا شروع کر دیا تھا۔ جب وہ زیادہ بہتر ہو گئی تو اسے میں نے ساری کہانی سنائی، جس پر اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ آج تک سسرال والوں نے کبھی بھی اس کے ساتھ برا رویہ روا نہ رکھا تھا، لیکن نہ جانے ان کی اس حرکت کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ میں نے اسے زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا، ویسے بھی وہ ابھی مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوئی تھی۔ کچھ ہی ہفتے بعد میں اسے لے کر رات کے اندھیرے میں اپنے گھر واپس آ گئی
اور یہاں آ کر بھی کسی کو بھی نہیں بتایا کہ میری بیٹی زندہ سلامت ہے، کیونکہ میں اس بات کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلنے دے سکتی تھی۔ میں نے رفتہ رفتہ دماغ کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ فی الحال میں کوئی بہتر فیصلہ نہ کر پائی تھی کہ ایک دن میں گھر کا کچھ سودا سلف لینے بازار گئی۔ وہاں سے واپسی پر میں اپنی بیٹی کے لیے مہنگا لباس لینے مال چلی آئی، کیونکہ میں اسے محسوس نہیں کروانا چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ پھر سے اپنی غریب ماں کے دروازے پر آ بیٹھی ہے، اور اس کی قسمت بھی اپنی ماں جیسی ہی ہے۔ میں ایک دکان پر کھڑی دکاندار سے کپڑے کی قیمت کو لے کر بحث کر رہی تھی کہ وہاں اچانک سے میرا داماد کسی غیر لڑکی کے ہمراہ داخل ہوا۔ دونوں کے درمیان کافی گپ شپ اور محبت نظر آتی تھی۔ اس نے مجھے اور میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ جہاں اسے کسی اور عورت کے ساتھ دیکھ کر میں حیران ہوئی، وہ بھی دنگ رہ گیا، کیونکہ ابھی اس کی بیوی کو مرے ہوئے جمعہ 8 دن نہ ہوئے تھے کہ وہ کسی اور عورت کے ساتھ وقت گزارنے پر آ گیا۔ مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کی وجہ کچھ سمجھ آ گئی تھی۔ میں خاموشی سے دکان سے باہر نکل آئی۔ مجھے کچھ تو اب سوچنا ہی تھا۔ میں اپنی بیٹی کو ساری زندگی ان لوگوں کی نظروں سے چھپا کر تو نہیں رکھ سکتی تھی۔ میں نے گھر آ کر اپنی بیٹی کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور اسے بتایا کہ اب یہی وقت ہے کہ ان پر خلا کا کیس دائر کیا جائے اور علیحدگی اختیار کی جائے۔ لیکن میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ اس کا منصوبہ کچھ اور ہے۔ آپ ان پر قتل کا کیس کریں اور پولیس کو ساتھ لے کر گاؤں جائیں۔ گاؤں میں ان لوگوں کی بہت عزت ہے۔ میں چاہتی ہوں ان کا چہرہ سب کے سامنے بے نقاب ہو۔ مجھے اپنی بیٹی کی یہ بات مناسب لگی اور میں تھانے جا پہنچی۔ زندگی میں کبھی بھی تھانے اور کورٹ کچہری کے چکر نہ لگائے تھے، اس لیے دل بہت گھبرا رہا تھا، مگر شکر ہے وہاں ایک لیڈی کانسٹیبل میری جاننے والی نکل آئی۔ دراصل ان کا بچہ میری ہی کلاس میں پڑھتا تھا، اور یوں میں نے اپنی بیٹی کی قتل کی FIR درج کروا دی۔ اگلے دن پولیس نے اپنی کارروائی شروع کی اور گاؤں جا کر تفتیش کی، جس پر زیادہ تر لوگوں نے یہی بیان دیا کہ میری بیٹی کا سسرال گاؤں کا مہذب گھرانہ ہے۔ میں نے پولیس سے قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کی درخواست کی، جسے سن کر میری دوست زاہدہ اور اس کی بہن کے ہاتھوں کے تو طوطے ہی اڑ گئے، اور وہ فوراً میری جی حضوری کرنے لگیں کہ تمہاری بیٹی کو ہم نے نہیں مارا، وہ اپنے سسرال میں خوش تھی اور اپنی ہی موت مری ہے۔ لیکن میرا دل اندر سے چھلنی ہوا پڑا تھا۔ میں نے ان کی ایک بھی نہ سنی اور پولیس سے قبر کھلوانے کی درخواست کی۔ ویسے بھی قتل کے کیسز میں یہ سب کچھ کارروائی کا حصہ تھا، اور یوں گاؤں کے معزز افراد کے سامنے ایک شام کو قبر کو دوبارہ سے کھولا گیا، اور یہ دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ اندر کوئی بھی انسانی مردہ جسم موجود ہی نہیں تھا۔ یہ سب دیکھ کر تو میری بیٹی کی سانس کے چھکے چھوٹ گئے۔ لوگوں نے وہاں گواہی دی کہ قبر میں لاش کو اتارا گیا تھا اور باقاعدہ جنازہ پڑھ کر دفنایا گیا تھا۔ یہاں یہ بات تو صاف ظاہر ہو گئی کہ لڑکی کی موت طبعی نہیں ہے، گھر والے ضرور کچھ چھپا رہے ہیں اور اسی لیے لاش کو غائب کر دیا ہے۔ پولیس نے میرے داماد کو اور اس کی ماں کو حراست میں لے لیا، اور ان کی خوب شور مچانے کے باوجود انہیں لے جا کر لاک اپ میں بند کر دیا گیا، جہاں دن رات ان کی خوب تواضع اور خاطرداری ہوئی۔ اس کے بعد دونوں ماں بیٹے نے آخر کار سچ اگل ہی دیا، جسے سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میری بیٹی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، یہ سب انتقامی کارروائی تھی، اور اس انتقام نے ایک مرتبہ پھر مجھے میرے ماضی میں لا کر کھڑا کر دیا تھا، جس سے پیچھا چھڑا کر میں بھاگی تھی۔ جب ماضی میں میرا رشتہ میرے والدین نے اپنی مرضی سے طے کیا تو مجھے اس پر اعتراض تھا، کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی تھی اور اسی سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی۔ لیکن جس شخص کو میرے والدین نے میرے لیے پسند کیا تھا وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا۔ اس کا نام اسجد تھا۔ اسجد نے مجھ سے رشتہ اپنی پسند سے قائم کیا تھا، جبکہ اس کے والدین اور بہن بھائی ابھی ملک سے باہر تھے اور شادی میں شرکت کرنے کے لیے آنے والے تھے۔ منگنی کے بعد اسجد مجھ سے اکثر ملنے آنے لگا، لیکن میری غیر دلچسپی کو وہ میرا مشرقی ہونا سمجھتا رہا۔ اسے لگتا تھا کہ میں فطری جھجک اور شرم کے باعث اس سے بات نہیں کرتی۔ وہ جب بھی مجھ سے ملنے آتا تو مہنگے تحفے تحائف لاتا، جو اس کی محبت کا منہ بولتا ثبوت تھے، لیکن میں نے کبھی بھی ان تحفوں کو اہمیت نہ دی اور اٹھا کر بے دلی سے رکھ دیتی۔ آخر کار ہماری شادی کی تاریخ طے ہوئی اور اسجد کا ملنا جلنا مجھ سے کم ہوا، تو پھر مجھے بھی اپنی پسندیدہ شخص کے ساتھ ملنے کا موقع میسر آ گیا۔ میں نے اس کے ساتھ مل کر بھاگنے کا پلان بنایا اور عین بارات والے دن بھاگ کر شادی کر لی۔ شادی کے بعد میرے شوہر نے مجھے اتنا خوش رکھا کہ میں کبھی بھی پلٹ کر نہ جا سکی اور نہ ہی کبھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد بھی میں نے والدین کے در پر جانے کی ہمت نہ کی۔
لیکن میری بے وفائی کا صدمہ میرے والدین نے برداشت کر لیا تھا، جبکہ اسجد یہ خبر نہ برداشت کر سکا اور اس نے اپنی جان دے دی۔ اس دن کے بعد سے اس کے خاندان کا واحد مقصد مجھے ڈھونڈنا اور مجھ سے انتقام لینا تھا۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلا اور کڑا وار انہوں نے میرے شوہر پر کیا، جس کی موت کو آج تک میں ایک حادثاتی موت سمجھتی رہی۔ وہ بھی ایک قتل تھا جو اسجد کے گھرانے نے سوچی سمجھی سازش کے تحت کروایا تھا۔ انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے اس خاندان کو اب بھی سکون نہ آیا اور انہوں نے دوسرے وار کی تیاری شروع کر دی۔ اس مرتبہ پہلے سے زیادہ لمبی پلاننگ کی تھی۔ جیسے اسکول میں مجھے نوکری ملی، وہاں اسجد کی بہن بھی آ گئی، اور وہ زاہدہ جسے آج تک میں اپنی دوست سمجھتی تھی، وہ میری سب سے بڑی دشمن نکلی۔ اس نے نہایت ہی چالاکی سے پہلے میرا اعتماد اور پھر اپنی بہن کے بیٹے کا رشتہ میرے سامنے رکھ دیا۔ اس سارے منصوبے کی اصل لیڈر زاہدہ کی بہن اور میری بیٹی کی ساس تھی، جس کا ارادہ میری بیٹی کو راستے سے ہٹا کر مجھے ساری زندگی کے لیے تڑپانا تھا۔ لیکن اس سے پہلے ہی میری بیٹی حاملہ ہو گئی اور اللہ نے یہاں بھی اس کی مدد کی۔ اس نے اپنا بچہ کھو دیا جو کہ انہی کا خون تھا، لیکن اس کی جان بچ گئی۔ اس حقیقت کا ادراک مجھ پر آج ہوا تھا کہ زاہدہ اور اس کی بہن اسجد کی بہنیں تھیں، جنہیں شادی سے پہلے میں اپنی غیر توجہی کی وجہ سے دیکھ نہ سکی تھی۔ جب زاہدہ اور اس کی بہن یہ سب کچھ تھانے میں بیٹھی ہوئی سنا رہی تھیں، میرے پیروں تلے سے زمین نکلتی جا رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ انسان بدلے کی آگ میں اس قدر اندھا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ گناہ جو میں نے کیا ہی نہیں تھا، اس کی سزا ان عورتوں نے مجھے اور میری بیٹی کو دی تھی۔ جب وہ لوگ کہانی سنا کر بس کر چکیں اور ان کے پاس بولنے کو کچھ نہ رہا، تو پھر میں نے اپنی بیٹی کو گھر سے بلا لیا، اور جب وہ سب کے سامنے زندہ سلامت آئی تو سب کی آنکھیں کھل گئیں۔ میں نے پولیس کو آگے کی کہانی سنائی کہ کیسے جنازے کے وقت مجھے حقیقت کا علم ہو گیا تھا اور میں نے اپنی بیٹی کی جان بچا لی تھی، جبکہ یہ سب کچھ اس کے خاندان کی اصلیت سامنے لانے کے لیے کیا تھا۔ بے شک انہوں نے مجھ سے میرا شوہر چھین لیا اور اب میری بیٹی چھیننے کی کوشش بھی کی، لیکن ان سب کو بھی خدا نے دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دیا تھا۔ دنیا میں تو سزا کاٹ ہی رہے تھے، لیکن جو سزا آخرت میں ملنی تھی، اس کا حساب ابھی باقی تھا۔